روس کا ایرانی اڈوں کا استعمال، ایران کا اعتراف۔ ایرانی سرزمین سے شامی عوام پر بمباری کرنے والے روسی طیاروں کے متعلق ایران نے اپنی مجرمانہ خاموشی توڑ دی ہے۔ رواں سال ماہ اگست میں روسی طیاروں سے شام پر فضائی حملوں کے لیے اپنے اڈے دینے پر ایران نے تاحال خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ اگرچہ ایران اور روس شام میں بشار رجیم کے حق میں لڑنے کے لیے آپس میں بھی اتحادی ہیں، لیکن ایران نے اس دشمنی میں اپنے فضائی اڈے تک بھی روس کے حوالے کر دیے اور یوں براہ راست ایرانی سرزمین سے شامی مسلمانوں پر حملے ہوتے رہے۔ ایرانی فوج کے ایک سینئر نے اعتراف کیا ہے کہ جب بشار رجیم اور اس کی اتحادی قوتوں کو مقامی اپوزیشن سے زمینی لڑائی کے دوران شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو شام کے شمالی شہر حلب میں روسی فوج کے جنگی طیاروں نے مداخلت ہماری درخواست پر کی تھی۔ خبر رساں اداروں کے مطابق ایران، روس اور اسد رجیم کے درمیان رابطہ کاری کے نگران ایڈمرل علی شمخانی نے سرکاری ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ روسی فوج کی جانب سے حلب میں فضائی کارروائی ایرانی عسکری مشیروں کی طرف سے کی گئی درخواست پر کی تھی۔ شمخانی نے کہا ہے کہ ایرانی اڈوں سے اب روسی طیارے واپس جا چکے ہیں، لیکن ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا کہنا ہے کہ تاحال روسی طیاروں کی واپسی نہیں ہوئی۔ شام میں قتل عام کے لیے ایران اور روس کا یہ معاشقہ دنیا کے سامنے آشکارا ہو چکا ہے۔ شام پر ایران اور روس دونوں کی نظریں ہیں، لیکن ایران شامی محاذ پر اپنے بھاری جانی اور مالی وسائل قربان کرنے کے بعد کسی صورت نہیں چاہتا کہ ایران کے سوا کوئی دوسرا شام پر قابض ہو۔ بشار اقتدار کے بچاؤ کے لیے لڑنے والی ایرانی فوج بشار کو اپنے اہلکار کے طور پر استعمال کر کے شام میں بالواسطہ قبضہ چاہتی ہے، اسی لیے ایران نے اپنے اعلیٰ فوجی افسران تک کو بھی شامی محاذ پر ہلاک ہوتے دیکھا۔ شام میں ہلاک ہونے والے ایرانی فوجیوں اور اس کے کرائے کے قاتل شیعہ ملیشیاؤں کے ہلاک جنگجوؤں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ شامی محاذ پر پاسداران انقلاب کے درجنوں اعلیٰ افسران کے لاشیں اٹھانے والے ایران نے شام کے محاذ پر ہلاک ہونے والے اپنے ایک اعلیٰ فوجی افسر کی برسی کے موقع پر یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کی ہے، جس کا نام جنرل حسین ہمدانی بتایا گیا ہے۔ حسین ہمدانی کو 2015 میں شام میں ایک کارروائی کے دوران ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ جنرل ایرانی فوج میں اعلیٰ منصب پر فائز تھا اور اہم ذمہ دار تھا۔ گویا ایران اپنے پورے اختیارات استعمال کرتے ہوئے شامی مسلمانوں کا خون کرنے میں مگن ہے، جس کے لیے ایران اپنے حلیف ممالک حتیٰ کہ عرصہ دراز تک اپنے خود ساختہ دشمن امریکہ اور اسرائیل سے بھی تعلقات بڑھانے سے گریزاں نہیں ہوا۔ جبکہ امریکہ بھی ایران کو اس دندناتی ہوئی دہشت گردی، فرقہ واریت اور نفرت کے فروغ میں ایران کے نہ صرف شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے، بلکہ ایران کو اپنے ایجنڈے کے لیے پوری طرح استعمال کر کے مسلم دنیا میں کشت و خون کا بازار گرم کرنے میں امریکہ اور روس سمیت تمام بڑی عالمی طاقتیں ملوث ہیں۔